الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال تعالى ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. صدق اللہ العظیم. محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی جو آیت تلاوت فرمائی اس کے نازل ہونے کا، اترنے کا واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا سب سے آخری حج کیا، اور اس حج کے واسطے آپ عرفات کے میدان میں تھے. 9ویں ذی الحجہ کا دن تھا. اسی دن یہ آیت نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے نبی جی، آج ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا. دین کامل ہو گیا، کوئی بات ادھوری نہیں چھوڑی. یہ ایسی آیت ہے، اس آیت کے متعلق ایک یہودی حضرت امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ یہ آیت جس دن اتری ہے، اگر ایسی کوئی بات ہمارے مذہب میں اترتی، ہمارے دین میں اترتی، تو ہم اس دن کو عید کا دن مناتے، ہم خوشیاں مناتے اس دن. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا جواب دیا، یہ آیت کون سی جگہ پر کس حالت میں اتری اس کو میں خوب جانتا ہوں، اور اس دن کو ہم پہلے ہی سے خوشی کا دن مناتے ہیں. مطلب میرا کہنے کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی کے آخری دنوں میں یہ اعلان کر دیا تھا کہ یہ دین مکمل ہو گیا، دین میں کوئی بات ادھوری نہیں چھوڑی. اسی لیے اللہ نے قرآن میں اعلان کر دیا ہے، اگر تم اسلام کے علاوہ دوسرا کوئی دین لے کر کے آؤ گے، تمہارے کسی بھی دین کو قبول نہیں کیا جائے گا، صرف اسلام ہی کو قبول کیا جائے گا. کچھ باتیں تو ایسی ہے جو ہمیں قرآن میں مل جاتی ہے، اور کچھ باتیں ایسی ہوتی ہے جس کو ڈھونڈنے کے لیے ہمیں حدیث کا سہارا لینا پڑتا ہے. پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کیا کام کیا، اس کے متعلق وہ کام مسلمانوں کو کرنا ہوتا ہے، اور اسی کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تمہارے لیے یعنی کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کے لیے دنیا کے اندر اگر کسی کی زندگی نمونہ ہے، کسی کو دیکھ کر تمہیں چلنا ہے اور جینا ہے، کسی کو دیکھ کر تمہیں کھانا پینا اور خوشیاں منانا ہے اور غم منانا ہے، تو وہ نمونے کے طور پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے. اس کے مطابق جیو. مردوں سے بھی کہا گیا، عورتوں سے بھی کہا گیا، بچوں سے بھی کہا گیا. اگر کوئی استاذ ہے تو ان کو بھی یہ کہا گیا کہ اپنے اسٹوڈنٹ کو، اپنے طلباء کو اس نہج پر سنبھالو جیسے محمد الرسول اللہ نے سنبھالا. اگر کوئی اپنی جماعت کا امیر ہے، اگر کوئی لشکر کا امیر ہے اور سپہ سالار ہے، ان کو بھی یہ کہا گیا اگر تمہیں اپنے لشکر کو چلانا ہے تو محمد الرسول اللہ نے جیسے اپنے لشکر کو چلایا تھا ایسا لشکر چلاؤ.
ایسی امیری کرو، ایسی سرداری کرو۔ اگر کوئی آگیوان اور پرمکھ اور ذمہ دار ہے تو ان کو بھی کہا گیا کہ آپ کو اپنی ذمہ داری اس طریقے سے نبھانی ہے جیسے محمد الرسول اللہ نے نبھائی تھی، تبھی تم کامیاب ہو سکتے ہو۔ اللہ نے فرمایا ہے قرآن میں، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو فاتبعونی، نبی سے کہا گیا کہ آپ امت سے کہیے کہ اگر تم اللہ کے لاڈلے بننے چاہتے ہو، اللہ والے بننے چاہتے ہو تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم رسول اللہ کے راستے پر چلو۔ یہ تعلیم دی گئی۔ اگر دنیا میں کبھی ایسے موقع آ جاوے جہاں پر ہمیں تعلیم سیکھنا اور راستہ تلاش کرنا مشکل ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم کون سے راستے پر چلے؟ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، بہت سارے راستے ہمارے سامنے ہیں اور سب راستے ایسے دکھ رہے ہیں کہ یہ بھی اچھا ہے وہ بھی اچھا ہے، ہم کس راستے پر چلیں؟ اس کے لیے پیارے آقا نے اپنی زندگی میں فرمایا تھا، العلماء ورثۃ الانبیاء، اگر تم اپنی زندگی میں آگے چل کر راستہ چلنے کے لیے تلاش کرتے ہو، راستہ نہیں مل رہا ہے، یا بہت سارے راستے ہیں اور کون سا راستہ اچھا ہے پتہ نہیں چلتا ہے، تو تمہارے لیے ایک وارث کو چھوڑ کر کے، ایک وارثین کی جماعت کو چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، وہ آپ کو صحیح راستہ بتائیں گے۔ وہ جماعت کون ہے؟ پیارے آقا نے فرمایا وہ علماء کرام کی جماعت ہے۔ مجھے معلوم ہے آئندہ جمعہ کو انشاءاللہ پہلا روزہ یا دوسرا روزہ ہوگا۔ وقت کا تقاضا یہ ہے کہ رمضان کے فضائل اور روزے کے متعلق بیان کرنا چاہیے، لیکن اس سے بڑی ضرورت ایک سامنے آ کر کھڑی رہی جس سے ہم سب کو جاننا اور آگاہ رہنا ضروری ہے، اس لیے میں رمضان کے موضوع کو چھوڑ کر اس کے اوپر بات کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے زندگی دی، تندرستی دی اور موقع دیا تو آئندہ جمعہ کو رمضان اور اس کے روزے کے متعلق کچھ باتیں بتاؤں گا۔ میں بات عرض کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے جانے کے بعد دنیا میں بچے ہوئے مسلمانوں کے لیے اور آنے والی نسل کے لیے علماء کو رہبر بنا کر کے بھیجا ہے۔ آپ نے فرمایا میں مر جاؤں، میرے مرنے کے بعد میرے مسئلے کی ذمہ داری علماء کی رہے گی۔ یہ مطلب ہوا وارث کا۔ میں مر جاؤں، میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد منبر کی ذمہ داری علماء کی رہے گی، یہ وارث ہونے کا مطلب ہے۔ میں دنیا چھوڑ کر چلا جاؤں، میرے چلے جانے کے بعد اس قوم کی رہبری کرنے کی ذمہ داری علماء کی رہے گی، یہ وارث کا مطلب ہے۔ اس قوم کا رہبر عالم رہے گا، یہ مطلب ہے وارث ہونے کا۔ یہ اللہ کے نبی فرما کر کے گئے تھے۔ اور آپ نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ علماء یہ درہم اور دینار اور روپیے مال چھوڑ کر نہیں جاتے، علماء یہ علم چھوڑ کر جاتے ہیں، اور نبی انبیاء یہ علم چھوڑ کر جاتے ہیں اور اسی علم کے وارث یہ علماء بنتے ہیں۔ کس ٹائم پر امت کو کون سا تقاضا ہے اور اس تقاضے کے اوپر امت کو کیسے کھڑا کرنا اور چلانا، یہ علماء کا کام ہوتا ہے۔ لیکن افسوس کہ کچھ لوگوں کو آج کل دنیاوی تعلیم اور دنیاوی نالج، جس کو ایجوکیشن کہا جاتا ہے، وہ دنیاوی تعلیم حاصل کرنے والے لوگ اپنے آپ کو بہت زیادہ ہوشیار سمجھ رہے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ دنیاوی تعلیم غلط ہے، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اپنے بچے کو دنیاوی تعلیم دو اور آگے بڑھاؤ، ان کو انجینئر اور ڈاکٹر بناؤ۔ خود میرے 2 بھائی انجینئر ہیں، میں تو اس کا قائل ہوں کہ کرو۔ اپنی اولادوں کو دنیاوی تعلیم بھی دو، آگے بڑھاؤ، بہت اچھی بات ہے۔ ہمیں اچھے ڈاکٹر کی، اچھے وکیلوں کی، اچھے انجینئرز کی اور ہر لائن کے سرکاری آفیسر جو اچھے اور امانت دار ہوں اس کی ضرورت ہے ہمیں، ہم تو چاہتے ہیں۔
لیکن کچھ لوگ اس دنیاوی تعلیم کو حاصل کرنے کے بعد سیرے سے علماء کی مخالفت کرنا شروع کر دے اور عالم کو غلط ہی کہنا شروع کر دے، اور جو کچھ ہم کرتے وہی صحیح، یہ صحیح نہیں ہے۔ یہ اس تعلیم کا ری ایکشن ہے۔ دوائی پینے کے بعد دو طرح کے معاملے ہوتے ہیں۔ بیمار آدمی جب دوائی پیتا ہے تو کبھی تو ان کو بیماری سے شفا ہو جاتی ہے، زیادہ تر یہی ہوتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس دوائی کا ری ایکشن بھی آ جاتا ہے جس سے الٹا نقصان ہو جاتا ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے دنیاوی تعلیم کو اگر کسی بندے نے حاصل کیا اور دنیاوی تعلیم اور ایجوکیشن لینے کے بعد اس کی زندگی میں دین نہیں ہے، تو یہ ایجوکیشن اور دنیاوی تعلیم اس کو ری ایکشن دیتی ہے، الٹا نقصان ہوتا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آگے چل کے آخرت کی اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ کی قدرت، اللہ کے نبی کی رسالت اور آپ کی تعلیمات کے اوپر وہ لوگ اشکال کرنے والے بن جاتے ہیں۔ مسلمان کے بچے ایسے ہو جاتے ہیں۔ اور آج دیکھیں، زیادہ دور نہیں جانا ہے، بہت قریبی زمانے کے اندر بہت قریبی حالات اور روزانہ کی خبریں سن رہے ہیں کہ ایجوکیشن کے نام پر اور دنیاوی تعلیم کے نام پر مسلمان مردوں نے اپنی بچیوں کو اور اپنے نوجوان نسل کو آزاد کر دیا، آزاد چھوڑ دیا۔ آج وہ نسل کہاں جا کر رکی ہے؟ کتنی بچیاں اور کتنے بچے، ہمارے بچے، ان کا مزاج دہیریا اور ناستک جیسا ہو جاتا ہے، اور بچیاں ایمان چھوڑ کر گیروں کے ساتھ جا رہی ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا، ہر جگہ پر رہبری کے لیے اللہ کے نبی نے اپنے جانے کے بعد علماء کو رکھا ہے کہ یہ رہبر بنیں گے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، ان کو بیچارے کو علماء کی رہبری برداشت نہیں ہوتی، اس لیے وہ اپنی زبان سے اناپ شناپ بولتے رہتے اور بکتے رہتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو لا علمی کی بنا پر، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، لا علمی کی بنا پر کچھ نہ کچھ ادھر ادھر کے بکواسات کرتے ہیں۔ میں یہ موضوع اس لیے لے کر آیا ہوں، گزشتہ پورے 15-20 دن تک مسلسل ہماری گھاٹی سماج کی الیکشن ہوا اور کچھ ذمہ داروں کو طے کیا گیا۔ تھوڑا دھیان سے سنیں، میں بہت کام کی باتیں آپ حضرات کے سامنے لے کر آیا ہوں۔ آج رات کو یہ طے ہوا کہ ہمارے علاقے میں 39 سبھیہ کون سے ہوں گے؟ کون وہ 39 لوگ ہوں گے جو 3 سال تک ہماری 50,000 کی مسلمان کی جماعت کی کمان سنبھالیں گے؟ ان 50,000 کی کمان سنبھالنے والے 39 میں صرف ایک عالم دین نوجوان، وہ بھی صرف ایک عالم دین کا نام آیا ہے، اس کے علاوہ باقی 38، ان میں 3 حافظ قرآن ہیں، اور اس کے علاوہ باقی جو لوگ ہیں وہ ہمارے خدمت کرنے والے ہمارے ساتھی ہیں۔ مطلب میرا کہنے کا یہ ہے کہ آج سے پہلے جو بہت قریبی اب تک جو ہماری باڈی سماج کی بنتی تھی، اس میں جتنے علماء کی جماعت آتی تھی، ہمارے مفتیان کرام آتے تھے اور آ کر کے شریعت کے مطابق ہماری سماج کو چلانے کی کوشش کرتے تھے، شریعت کے مطابق فیصلہ کرتے تھے، وہ سارے حضرات اس مرتبہ سماج کی باڈی میں نہیں ہے۔ میں بہت مبارکباد دیتا ہوں ان حضرات کو، نام تو سب کا لینا مناسب نہیں سمجھتا ہوں، لیکن فخر کے ساتھ کہتا ہوں ان لوگوں کو جو سالوں سے ہماری سماج کی، ہماری جماعت کی سیوا کر رہے ہیں، خدمت کر رہے ہیں، اور پھر بھی لوگوں کی گالیاں سننے کے بعد، لوگوں کے تانا سننے کے بعد، لوگوں کی طرف سے برائیاں سننے کے بعد، جب تک سن رہے تھے وہاں تک تو بحث تھا، لیکن اس مرتبہ تو واٹس ایپ پر ہمارے نوجوان نے لکھ لکھ کر ہماری قوم کی جو نفرتوں کو لوگوں کے سامنے پھیلایا ہے اور بے عزتی کی ہے، اتنا زیادہ ہونے کے باوجود یہ بیچارے پھر سے خدمت کے لیے تیار ہو گئے۔ اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ ہوتی ہے انسان سے غلطیاں، میں مانتا ہوں کہ ان سے کبھی غلطیاں ہوئی ہوگی ماضی کے زمانے میں، لیکن آج پھر سے وہ لوگ تیار ہو گئے خدمت کرنے کے لیے، تو یہ ان لوگوں کا بہت بڑا احسان ہے۔ بھائیو،
وہ ہمارے لیے بہت اچھا کام کر کے چلے گئے. اس وقت میں نہیں بھول سکتا، ہماری مارکیٹ کے اندر، تروپا مارکیٹ جو تھی، اس میں ہماری جماعت کے 30 کے قریب ساتھی، 2 ساتھی یہاں پر موجود ہیں، ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. جناب حاجی اشرف صاحب اور سلیمان بھائی یہاں پر موجود ہیں. میں ان کی موجودگی میں آپ سے کہتا ہوں کہ ان دونوں نے، ان کے ساتھ پوری جماعت نے مل کر اپنے پیسے کی پوری پراپرٹی 1 روپیہ لیے بغیر ڈائریکٹ سودا کر لیا، اور کتنی لمبی مدت کے واسطے ان لوگوں نے مارکیٹ ڈائریکٹ سونپ دی اور آمدنی ڈائریکٹ سماج کے حوالے کر دی. دیکھا لوگوں کے پیسے کم پڑ رہے ہیں، کاروبار ٹھپ پڑ گئے ہیں، پیسے میں ہم نہیں پہنچ سکتے ہیں. ان لوگوں نے پھر سے ایک عجیب طریقے سے سودا کیا جو کبھی کوئی مال والا نہیں کرتا. ان لوگوں نے اپنی سماج سمجھ کر کے کہ بھائی ہماری سماج ہے، ہماری قوم کا فائدہ ہے، اس طرح کر کے اتنا بڑا کام ان لوگوں نے کیا اور اپنے پیسے روکے. اور جو ذمہ دار تھے انہوں نے اتنی بڑی ہمت کر کے یہ کام اس لیے کیا تاکہ ہماری سماج کی آوک چالو ہو جائے تو ہماری سماج میں کچھ کام ہو سکے. ان لوگوں کا بڑا احسان ہے کہ یہ کام کیا. یہ کام چونکہ ادھورا چل رہا تھا اور وہ ذمہ دار سمجھتے تھے کہ اس طرح ادھورا چھوڑ کر وہ چلے جائیں گے، مارکیٹ کے پیسے باقی ہے، کچھ دوسرے معاملات ایسے ہیں جو ہم نے اپنے ذمے لے کر چالو کیے ہیں، وہ چھوڑ کر کے چلے جائیں گے تو ہماری سماج کا کیا ہوگا؟ یہ معاملات کون پورے کریں گے؟ آنے والے ہو سکتا ہے تجربہ کار ہو، کوئی ایسے ہو جس کو تجربہ نہ ہو تو فتنے ہو سکتے ہیں، مسلمان اور ہماری قوم کا نقصان ہو سکتا ہے. اس لیے یہ لوگ گالیاں کھانے کے باوجود، لوگوں کا برا لکھنے کے باوجود بھی خدمت کے لیے تیار ہو گئے. لیکن کوئی عالم تیار نہیں ہوا. ایسا نہیں کہ عالم کے پاس گئے نہیں تھے. جناب حاجی حنیف صاحب پٹیل کل آخری دن تھا، کل تک ان لوگوں نے کوشش کی کہ ہماری سماج کے آگے وانوں میں بڑے عالم اور مفتی آوے، لیکن کوئی عالم آنے کے لیے اس لیے تیار نہیں ہوا کہ ہمارے نوجوان بچوں نے ایک پارٹی کے نام پر واٹس ایپ کے اوپر لکھنے کے اندر کوئی کمی نہیں چھوڑی، تانے مارنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی. الیکشن کا موقع ابھی گزرا ہے. استاد محترم حضرت مولانا، میرے دونوں اساتذہ، میں نام نہیں لیتا ہوں، کبھی الیکشن کے اور راجکارن کے اسٹیج پر نہیں ہوتے، لیکن قوم کے حالات دیکھ کر کے فتنے نہ ہو جائے، قوم کا نقصان نہ ہو جائے، اس لیے وہ لوگ اسٹیج کے اوپر آئے تھے. اسی لیے آئے تھے اسٹیج کے اوپر تاکہ قوم کی صحیح رہبری کر سکے. لیکن قوم کو ان علماء کی رہبری سمجھ میں نہیں آئی. اسی لیے الیکشن کے ریزلٹ میں دیکھا گیا کہ علماء کی پوری جماعت کے خلاف ایک جمہور، زیادہ تر علماء کی جماعت کا جو فیصلہ تھا اس کے خلاف 10,000 50,000 میں سے ووٹ پڑے تھے. 35,000 میں سے 10,000 ووٹ علماء کی بڑی جماعت کے خلاف ہو کر کے پڑے تھے. اسی وقت علماء نے سوچا کہ ہماری قوم کو ہماری رہبری اچھی نہیں لگتی ہے، اس لیے اس مرتبہ جب سماج کی باڈی بنی تو کسی عالم نے اس کے اندر سپورٹ نہیں کیا. اس لیے نہیں کیا. اس لیے میں آپ کے سامنے اس لیے بات رکھ رہا ہوں کہ بھائیوں، ہم اپنے بچوں کو، اپنے نوجوان نسلوں کو، اگر آپ اس میں انوالو نہیں ہیں، شامل نہیں ہیں، تو آپ کے جو دوست ہیں ان کو سمجھاؤ کہ ہم اپنی تاریخ سے واقف نہیں ہیں، اس لیے ہم یہ کر رہے ہیں. جو بندے ہوشیار تھے، ہم نے تو چونکہ پڑھا، میری بھی ہوشیاری نہیں تھی، 2002 کا حال دیکھ لے. اگر آپ کو تاریخ یاد ہو تو جس وقت ہمارے ملک کی تقسیم ہوئی تھی، ہندوستان اور پاکستان الگ ہوا تھا، اس وقت کتنے مسلمانوں کو شہید کیا گیا تھا، کتنے مسلمانوں کو کاٹا گیا تھا. 1 مہینے تک دریائے نیلم کا پانی لال چلا تھا اور ان کے اوپر اتنی لاشیں تھی کہ کشتیاں برابر چل نہیں سکتی تھی مسلمانوں کی. اس وقت پاکستان الگ ہوا ہے، اس وقت ملک تقسیم ہوا ہے. اور وہ ملک تقسیم بھی اسی لیے ہوا کہ وہ محمد علی جینا جو تھا اس کا بس یہی بولتا، ہم مسلمان، ہمارا قائد، ہماری جماعت، ہم رہبر، سب کچھ ہم کریں، ہمارے اوپر کوئی امیر بنے برداشت نہیں. ان کی اور اسی کو خلاف کہا تھا علماء دیوبند میں سے حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ، اور ان جیسے علماء کی جماعت کھڑی ہوئی تھی اور انہوں نے مسلمانوں کو روکا تھا، مسلمانوں تم کہاں جا رہے ہو اور کس حال میں جا رہے ہو؟ قریب کا دیکھو خالی بھاونگر گھوگھا کے اندر اور اس کے علاوہ بوٹات وغیرہ کے اندر جو بھاونگر کے قریب علاقے ہیں، مسلمان اپنی معصوم بچیوں کو اور بچوں کو
گھوڑیے میں چھوڑ کر چلے گئے تھے. لکھنے والے نے لکھا ہے اور دیکھنے والوں نے دیکھا ہے کہ جب وہ پرانے گھر کھولے گئے تو گھوڑیے میں سے چھوٹے چھوٹے بچے کے ہاتھ پنجر ملے تھے مسلمانوں کے. یہ اس وقت ملک تقسیم ہوا تھا. یہ تو اس وقت کی بات ہے جبکہ وہ 20 کروڑ اور بنگلہ دیش والے 15-20 کروڑ ہمارے ساتھ تھے. اس وقت کی بات ہے. اس کے بعد تقسیم ہوئی, اس کے بعد دوسری تقسیم ہوئی, اور اب ہم اپنا قائد اپنا یہ کر کے الگ الگ کر رہے ہیں, اور اب پھر سے دشمنیاں اور توڑ ڈال رہے ہیں. پتہ نہیں اب تقسیم ہوگی تو ہم کہاں پہنچیں گے, ہماری نسلیں کہاں جائے گی. تھوڑا ان کو دیکھے. علماء نے ان سب کو دیکھ کر کے کسی ایک کے ساتھ چلنے کا فیصلہ کیا تھا, لیکن چونکہ وہ الیکشن کا موقع تھا, اگر میں بیان کروں تو کوئی یہ کہے کہ مولوی صاحب فلاں پارٹی کا سپورٹ کر رہے ہیں اور پرچار کر رہے ہیں, اس لیے میں نے بیان نہیں کیا تھا. آج چونکہ کوئی الیکشن نہیں, اس لیے میں آپ کے سامنے کھول رہا ہوں یہ سب باتیں. علماء یہ سب باتوں کو دیکھ کر کے فیصلہ کرتے ہیں. ارے مسلمان قائد کے نام پر تم کھڑے ہوئے تھے اور تم یہ کہتے تھے کہ ہم قائد بنیں گے, ہم یہ کریں گے, وہ کریں گے. تھوڑا آنکھیں کھول کر کے دیکھو, گزشتہ ایک ہفتے کے اندر 15-20 ہزار سے زیادہ مسلمان مچھیارے کو بے گھر کر دیا گیا ہے. جکھوں کے اندر جا کر دیکھ لو, ہرسد کے اندر, دوارکا کے اندر جا کر دیکھ لو, 2 مسجدوں کو شہید کر دیا گیا. کیوں کوئی بولنے والا نہیں ہے؟ کہاں گئے وہ مسلمان رہبر؟ بھائیو, یہ ملک ہندوستان ہے, ان کا ایک قانون ہے. قانون یہ ہے سب ساتھ میں رہ کر کے چلو. لوک شاہی دیش ہے, یہاں پر سروں کو گنا جاتا ہے. ساتھ میں لے کر کے چلیں گے تو کوئی مسلمان نہیں ہوگا, لیکن انصاف پسند آدمی ہوگا, وہ بھی ہمارے ساتھ رہے گا, اور سب کو ساتھ میں مل کر کے چلائیں گے تو ہم کہیں نہ کہیں اپنے حقوق کو بچا سکتے ہیں. اگر ہم نے خود نے یہ کہا ہم اپنا قائد لے کر کے, ہم اپنی پارٹی الگ بنا کر کے, ہم کسی غیر کے ہاتھ کے نیچے رہیں گے, اس طرح کر کے اگر کوئی کام کرنے جائیں گے تو بھائیو, یہ ہم گجرات کے اندر صرف 5% ہے مسلمان, 6.5 کروڑ کے قریب ہمارے برادران وطن ہے, اور ہم صرف 60-70 لاکھ کے قریب ہے, اور 60 لاکھ والا آدمی کھڑا ہو کر کے یہ کہے کہ میں لوک شاہی دیش میں اپنا قائد کھڑا کر دوں, یہ بیوقوفوں والی باتیں ہیں. بھائیو, واٹس ایپ کے اوپر, موبائل کے اوپر, اور اپنی زبانوں سے برائیوں کرنے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچ لیا کرو کہ میں نے اپنی سماج کے لیے کیا کام کیا ہے اور میں کیا کر سکتا ہوں. کون کون سی خبریں میں آپ کے سامنے سناؤں. پرسوں ہمارے قریب دوارکا کے اندر بہت قریب 700 کے قریب ترسول ہندوؤں کے درمیان بانٹے گئے, جو نفرتی لوگ تھے. نوجوان بچوں کو سونپے گئے. کس لیے سونپے جا رہے ہیں؟ ہم کہاں ہیں؟ کیا کر رہے ہیں؟ ارے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا ہے, وَأَعِدُّ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ. اے مسلمانوں, جتنا تم سے ہو سکے اتنی اپنی ذات کی حفاظت, میں کہہ رہا ہوں اپنی ذات کی حفاظت کے لیے کم سے کم تیاری رکھے. ہندوستان کا قانون اجازت دیتا ہے کہ آپ اپنی جان کی حفاظت کرو. ہم مسلمانوں کے گھر وہ نکلیں گے بہت ساروں کے, جس کے گھر پر اگر سانپ نکل آوے یا کوئی باولا کتا, ہڑکیلا کترا آ جاوے تو ایک کتے کو مارنے کے لیے لکڑی بھی ہمارے پاس نہیں ہے. یہ مسلمانوں کا حال ہے. اور ایسے وقت کے اندر مسلمان یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنا قائد کھڑا کریں گے. بھائیو, اپنے گھر پر کم سے کم سانپ مارنے کے لیے لکڑی رکھا کرو, کم سے کم رکھا کرو. میرے نبی کی سنت ہے, یہ تعلیم مسلمانوں کی ہے. قبرستان میں پھر سے مبارکباد پیش کر رہا ہوں ہمارے ذمہ داروں کو, چونکہ ہمارے یہاں حاجی صاحب کا انتقال ہو گیا تھا. ہم شعبان کی 15ویں تاریخ کو قبرستان تھے, عصر سے لے کر کے عشاء تک ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ہمارے ذمہ دار وہ بیچارے, ان کی بھی عبادت کا دن تھا, ان کی بھی بڑی رات تھی, ان کے بھی گھر پر بچے اور بیوی تھے. بیچارے دوپہر سے 4:30 بجے تھوڑا سا معاملہ ہوا, 4 بجے سے لے کر کے رات تک, جب تک لوگوں کا آنا بند ہو گیا, پوری رات انہوں نے باقاعدہ پارکنگ کے اندر ایک بڑی ذمہ داری نبھائی. کوئی نہیں کھڑا تھا دوسرا, وہی تھے جس کو ہمارے بچے گالیاں دیتے ہیں. سوچے, یہ سب باتیں ہمیں کرنے کی ہے. یہ تو میں نے صرف رفائی کام بتائے, سمادھان والی بات ہے, میراث کی تقسیم کی بات ہے, سماج کو یہاں پر یہ رواج کھڑا ہو اس کو کیسے بند کرنا, ان سب میں علماء کی ضرورت پڑتی ہے. لیکن علماء اس لیے نہیں جاتے ہیں. میں کہتا ہوں پھر سے, یہ لوگ آئے تھے علماء کو ذمہ دار بنانے, علماء کو سماج کا سبھیہ بنانے آئے تھے, لیکن کوئی عالم تیار نہیں ہوا ہے. اس لیے نہیں ہوا کہ ہمارے بچوں نے, ہمارے کچھ لوگوں نے, ان میں کا ایک آدمی تو ایسا جو 20 سال سے ہماری سماج کے خلاف چل رہا ہے, 20 سال سے کبھی کوئی کام سماج کے ساتھ رہ کر کیا نہیں ہے. وہ ہمارے کچھ لوگوں نے, وہ تو کر رہے ہیں, جو سڑاپا ہوتا ہے وہ اپنا کام غلط کر رہے ہیں, لیکن دوسرے سپورٹ کیوں کر رہے ہیں, دوسرے ان کے ساتھ کیوں مل رہے ہیں,
جو غلط جا رہے ہیں، پوری سماج کو توڑ کر کے رکھ دیا، اور توڑ کر کے پھر ان کے لیکھ لکھ کر کے واٹس ایپ کے اوپر شائع کرنا، جس سے غیروں کو یہ پتا چلے کہ یہ مسلمان آپس میں ٹوٹے ہوئے ہیں۔ میں نے حسین آباد تعزیتی مجلس میں کہا تھا، دوسرے دن میں چونکہ وہاں پر بیان تھا، اور ایک دن پہلے ہمارے یہاں بندر پر واقعہ پیش آیا تھا، میں نے کہا تھا کہ جب ہم مسلمان آپس میں ایک رہے ہیں، جب تک ہم ایک رہے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو بڑی ترقیاں دی ہے، ہم بڑے کامیاب رہے ہیں، اور ہمارا رعب مسلمان کے علاوہ قوموں کے دلوں میں رہا ہے۔ لیکن جب مسلمان آپس میں ٹوٹ گئے اور مسلمانوں کی تفرقی اور ٹوٹنے کو کافروں نے دیکھ لیا، غیروں نے دیکھ لیا کہ مسلمان آپس میں ٹوٹے ہوئے ہیں، تو پھر وہ وقت آتا ہے کہ ایک 4000 کی سماج والا معمولی سا آدمی کھڑا ہو کر کے 50,000 کی سماج والے ذمہ دار آدمی کے اوپر حملہ کر لیتا ہے۔ اللہ کا فضل ہے کہ صحیح موقع کے اوپر پولیس نے اور قاعدے نے بہت اچھا کام کیا، اور بہت بڑا فتنہ اور فساد ہونے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچا لیا۔ ہم ایسے ہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آگے بھی ہمیں ایسے فتنوں سے بچائے۔ لیکن بھائیوں، ایک ہو کر کے زندگی گزارے۔ ہم میں سے ہر ساتھی یہ کوشش کرے کہ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ علماء کی اور سماج کے ذمہ داروں کی رہبری میں رہ کر کے ہم اپنا کام کرتے رہے۔ یہ نہیں کہ یہ کام سماج کا ہے، ہم بھی سماج کے ایک فرد ہے، کوئی بھی ضرورت پڑے، کہیں پر بھی ضرورت پڑے، چاہے ہمارے اپنے محلے میں ہو، ہمارے اپنے گاؤں میں ہو، کوئی بھی دیکھے، فوراً ہم سماج کے سپورٹ کے اندر اور ذمہ داروں کے ساتھ مدد کے اندر لگ جائے، اور مدد نہ کر سکے تو کم سے کم اپنے گھر پر بیٹھ جائے، باقی مخالفت کے اندر بھائی اللہ کے واسطے نہ آئے۔ میں پھر سے کہتا ہوں، ذمہ دار جو بنتے ہیں ان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن ہم ان کو غلطیوں سے حکمت کے ساتھ آمادہ کرے، ان کو بتائے، آگاہ کرے، اور پھر ان کے اوپر اس کو بتائے تاکہ وہ بندہ پھر سے غلطی نہ کرے۔ لیکن ہم خود سپورٹ کرنے والے بنے، یہ پوری کوشش کرے، کبھی ہم توڑنے والے اور لوگوں کو توڑ کر کے نقصان پہنچانے والے کبھی نہ بنے۔ اس سے ہمارا دین کا بھی اور دنیا کا بھی بہت بڑا نقصان ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان کہی ہوئی باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔